فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وقلنا اور ہم نے کہا یا آدم اے آدم اسکن تو ٹھہر انتا تو وزوجکا اور آپ کی بیوی الجنت جنت میں وَكُلَا اور تم دونوں کھاؤ منہا اس جنت سے رغداً کھلا حیث شئتما جہاں سے تم دونوں چاہو ولا اور نہ تقربا تم قریب جاؤ ہذہ الشجرۃ اس درخت کے فتکونا پس تم ہو جاؤ گے دونوں من الظالمین ظلم کرنے والوں میں سے. دوہرا لیں. وَقُلْنَا اور ہم نے کہا یا آدم اے آدم اسکن تو ٹھہر انتا تو وزوجک الجنہ اور آپ کی بیوی جنت میں وَكُلَا اور تم دونوں کھاؤ منہا اس جنت سے رغداً کھلا حیث شئتما جہاں سے تم دونوں چاہو ولا تقربا اور نہ تم دونوں قریب جاؤ هذه الشجرۃ اس درخت کے فتکونا پس تم دونوں ہو جاؤ گے من الظالمین ظلم کرنے والوں میں سے. وَقُلْنَا یا آدم اسکن اور ہم نے کہا اے آدم تو ٹھہر انتا تو وزوجکا اور تیری بیوی الجنت جنت میں وَكُلَا اور تم دونوں کھاؤ منہا اس سے رغداً کھلا حیث جہاں سے شئتما تم دونوں چاہو ولا تقربا اور نہ تم دونوں قریب جاؤ هذه الشجرۃ اس درخت کے فتکونا پس تم دونوں ہو جاؤ گے من الظالمین ظلم کرنے والوں میں سے. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا یہ شئتما پہ چھوٹا سا سوال ہے جو علامت ہے وقف مرخص کی کہ رخصت ہے. اگر پڑھ رہی ہیں سانس ٹوٹ رہا ہے نہیں پڑھا جا رہا تو یہاں پہ وقف کرنے کی گنجائش ہے رخصت ہے. اگر ملا کر پڑھیں تو یہ زیادہ بہتر ہے. وَقُلْنَا یا آدم اسکن اور ہم نے کہا کس نے یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اے آدم اسکن تو ٹھہر. اسکن یہ لفظ آپ نے اردو میں بھی سنا ہوگا استعمال ہوتا ہے ساکن سکون. اسکن تو سکون کر تو ٹھہر تو رہ الجنت جنت میں اسکن انتا ٹھہر تو وزوجکا اور تیری بیوی الجنت جنت میں. یہاں پہ پہلا سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ سجدے سے بھی اللہ تعالیٰ نے برتری حضرت آدم علیہ السلام کے ثابت کر لی, علم سے بھی برتری ثابت کر لی, اب جنت میں بھی بھیج دیا. یہ جو ہے کہ انتا تو وزوجکا تیری بیوی
یہ بیوی یہ کہاں سے، کون ہے، کیا ان کا نام ہے؟ تو اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ یہ ہے حوا علیہ السلام، جو تمام انسانوں کی ماں ہیں، والدہ ہیں۔ باپ کا نام آدم، ماں کا نام حوا۔ حوا وقف کی صورت میں پھر حمزہ پہ ہم کچھ نہیں پڑھتے، حوا بول دیتے ہیں۔ تو یہ ہے تمام انسانوں کی والدہ حضرت حوا علیہ السلام۔ دوسرا سوال کہ جس طرح آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا، پتلا بنایا، پھر اس میں روح پھونکی، کیا ان کی پیدائش بھی ایسے ہی ہوئی؟ تو اس کا جواب، اس میں مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے۔ بعض کا خیال یہ ہے کہ حوا علیہ السلام جو ہیں ان کا بھی پتلا بنایا گیا تھا اور ان کو بھی مٹی سے ہی پیدا کیا گیا تھا، حالانکہ اس کی دلیل قرآن و حدیث میں کہیں نہیں ملتی۔ بعضوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ حوا علیہ السلام کو حضرت آدم سے پہلے پیدا کیا گیا تھا، یہاں تک بھی کچھ لوگوں نے لکھا ہے۔ اس کی بھی کوئی واضح دلیل جو ہے وہ نہیں ملتی، جبکہ حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا گیا۔ اس کی دلیل قرآن مجید میں بھی ملتی ہے اور حدیث میں بھی، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اللہ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر ان سے ان کا جوڑا ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ تو پہلے کس کو پیدا کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو، پھر حضرت حوا علیہ السلام کو۔ اسی طرح ایک حدیث میں بھی اشارہ ملتا ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ خلقت المرأۃ من ضلع، کہ عورت جو ہے وہ مرد کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ جس حدیث میں، حدیث طویل لمبی ہے، فرمایا استوصوا بالنساء، عورتوں کو وصیت کیا کرو، کیونکہ یہ ٹیڑھی پسلی سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے، اگر تم ان کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو توڑ دو گے۔ ٹیڑھی پسلی سے کیا مراد ہے؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں یہ عورت کی تحقیر ہے، تذلیل ہے، حالانکہ یہ تحقیر نہیں، تذلیل نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ دو نقطے نوٹ کر لیں۔ یہاں تو عورت کی ایک فضیلت اور اہمیت بیان ہو رہی ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ جو ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہونا، اس کا ٹیڑھا پن دکھائی دینا، دراصل یہ عورت کا نخرہ ہے، جس کو پورا کرنے کے لیے مردوں کو پابند کیا جا رہا ہے کہ اس کو بالکل سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرنا، کہ سارے نخرے بالکل ختم ہو جائیں۔ اگر تم ایسا کرو گے تو توڑ بیٹھو گے۔ ہاں، ایک پہلو جو ہے اس کو اجاگر کیا گیا ہے کہ استوصوا بالنساء، عورتوں کو وصیت کرتے رہنا، اور زیادہ بھی نخرہ جو ہے وہ چنگا نہیں نا۔ تو استوصوا بالنساء، عورتوں کو وصیت کرتے رہنا، ایک چیز۔ دوسرا، یہاں پہ جو فضیلت کیسے نکلتی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کہاں گئے تھے؟ جنت میں۔ کہاں گئے تھے؟ وہاں پہ ساری نعمتیں موجود تھی، سبحان اللہ، سب کچھ موجود تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی فطرت میں یہ بات رکھی ہے، انسان کے پاس دنیا جہاں کی نعمتیں ہوں، لیکن انسان جب اکیلا ہو تو پھر بھی وہ اداسی محسوس کرتا ہی کرتا ہے۔ کیوں جی؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ جتنے مرضی اچھے محل ہوں، جتنی مرضی سہولتیں ہوں، اگر عورت نہیں ہے یا ساتھ نہیں ہے، معاشرہ نہیں ہے، تو انسان اکیلے میں بڑی تنگی محسوس کرے گا، بور ہوگا، بہت زیادہ پریشان، حتیٰ کہ جیل کا تصور کرے گا۔ معاشرہ، عاشرہ یعاشر معاشرہ، معنی ہوتا ہے مل جل کر رہنا۔ تو یہ مل جل کر رہنا اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کی فطرت میں رکھ دیا ہے۔ بعض لوگوں کی آج بھی ایک کوشش ہوتی ہے، شیطانی کوشش ہے، کہ بالکل سب سے علیحدہ رہیں، سب سے کٹ کے رہیں، گھر والوں سے، اپنا والدین سے، یہ وہ نہیں۔ معاشرہ، اللہ نے یہ فطرت میں یہ چیز رکھی ہے، فطرت کو مت توڑنے کی کوشش کرو۔
جتنی زیادہ رونق اتنا ہی زیادہ مزہ. کیوں جی یہ بات ہے کہ نہیں؟ آدم علیہ السلام جب جنت میں رہتے تھے تو ساری نعمتیں تھیں، لیکن وہ کیا کہتے ہیں بوریت یا اکیلا پن، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا. ساری نعمتیں ایک طرف جنت کی. یہ بڑا غور کرنے والا نقطہ ہے. ہم یہ پڑھتے ہیں اور سیدھا سیدھا عورتوں کی تسلیل کر جاتے ہیں، حالانکہ تسلیل نہیں حضرت، اس میں تو بہت بڑی فضیلت نکل رہی ہے. وہ ساری نعمتیں جنت کی ایک طرف، آدم علیہ السلام پھر بھی اپنے آپ کو اکیلا محسوس کر رہے ہیں. اور ضرورت کس کی محسوس کر رہے ہیں؟ ایک عورت کی، ایک عورت کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں. تو لہٰذا یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور اچھی ہو تو یہ بہت بڑی سعادت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مجھے اچانک یاد آئی. آپ علیہ السلام کا فرمان ہے من سعادت ابن آدم ثلاث ومن شقاوت ابن آدم ثلاث. ابن آدم کی خوش بختی 3 چیزوں میں ہے، اور ابن آدم کی کم بختی بد بختی وہ بھی 3 چیزوں میں ہے. سعادت کیا ہے؟ خوش بختی کیا ہے؟ نیک عورت، کشادہ گھر، اچھی گاڑی، اچھی سواری. نیک عورت، نیک بیوی، کشادہ گھر اور اچھی سواری. اللہ ہم سب کو یہ نصیب فرمائے. یہ سعادت ہے، خوش بختی ہے، خوش قسمتی ہے. اور ابن آدم کی شقاوت بھی 3 چیزوں میں ہے: بری عورت، تنگ اور چھوٹا گھر، تنگ گھر اور بری سواری جو وقفے پہ پریشان کرے. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. تو یہاں سے عورت کی بہت بڑی فضیلت نکلتی ہے کہ آدم علیہ السلام نے بھی جب اپنے آپ کو جنت کی نعمتوں کے ہوتے ہوئے تنہا پایا اور تھوڑی سی بوریت محسوس کی، اللہ تعالیٰ نے ان کا ساتھ حوا علیہ السلام پیدا کر کے تو وہ ساتھ عطا فرمایا. تو فرمایا کہ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ. حوا علیہ السلام کو اللہ نے بعد میں پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو پہلے، حوا علیہ السلام کو ان کی پسلی سے پیدا کیا گیا. 2 سوال کلیئر ہو گئے. اب یوں سمجھ لیں، ہے تو متشابہات میں سے، حقیقت تو اللہ جانتا ہے، لیکن پھر بھی اگر تصور کیا جائے تو یہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا، جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں. زمین پہ جنات آباد تھے، ان کو پھر بگایا. پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، علم کی برتری، پھر سجدے کے ساتھ برتری. پھر اللہ تعالیٰ نے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کو بھی جنت میں بھیج دیا. فرمایا کہ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم، اسکن، تو ٹھہر، تو رہ، تو سکون کر، انت تو وزوجک، اور تیری بیوی، الجنتا، کہاں؟ جنت میں. یہاں بھی ایک سوال ہے کہ کون سی جنت میں حضرت آدم علیہ السلام رہے؟ چونکہ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ ارضی جنت تھی. ارضی سمجھتے ہیں، زمین کو کہتے ہیں ارض. تو یہ کوئی زمین پہ جنت تھی جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو آباد کیا. بعضوں نے اس کی بڑی لمبی چوڑی تفسیر بھی بیان کی اور علاقے کی کھوج لگانے کی بھی کوشش کی، اور بعد میں بتایا کہ وہ فلاں علاقہ تھا اور وہ سمندر کے اندر آ گیا اور سمندر لپیٹ کے لے گئے. اس طرح کی لمبی چوڑی بات. حالانکہ قرآن و حدیث میں اس کا بھی کوئی اشارہ ملتا نہیں. وہ کون سی جنت تھی اس کے متعلق کچھ اشارے ملتے ہیں. وہ جنت وہی تھی جو آسمانوں پہ اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے. زمین کی جنت ہوتی تو لفظ ہوتا جنت، کوئی عام سی بھی جنت، لیکن جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اس جنت کا ذکر کیا ہے الف لام ساتھ لگایا ہے. دیکھیں یہاں پہ بھی جنت کے ساتھ الف لام لگا ہوا ہے. یہ معرفہ، نکرہ کو معرفہ بنانے کے لیے، عام کو خاص بنانے کے لیے ہے کہ یہ عام جنت، عام باغ نہیں بلکہ خاص جنت ہے. خاص جنت وہی ہے.
جو اللہ نے آسمانوں پہ تیار کی ہے. ہاں اس میں درجات ہیں، جنت الفردوس ہے، مأوا ہے، جنت عالیہ ہے، مختلف درجات ہیں. یہ کہہ سکتے ہیں جی وہ جنت الفردوس نہیں ہوگی، مأوا نہیں ہوگی، شاید کوئی کم درجے کی ہوگی. ٹھیک ہے، ہم آپ کی تفصیل مان لیتے ہیں، لیکن ہے یہ کوئی زمینی جنت نہیں. وہی جنت ہے جہاں پہ انشاءاللہ ہم سب نے جانا ہے. اللہ ہم سب کو لے جائے. ایک اور اشارہ ایک حدیث میں بھی ملتا ہے. وہ حدیث آپ نے سنی ہے، میں نے حدیث نہیں سنانی، صرف اشارہ کرنا ہے کہ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے شفاعت کے لیے قیامت کے دن. تو آ کے پتہ کیا کہیں گے؟ یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، استفتح لنا، آئیں ہمارے لیے دروازہ کھلوائیں، ہمارے لیے کوئی شفاعت کر دیں. وہاں پہ آدم علیہ السلام کا کیا جواب ہوگا؟ خل اخرج ابیکم هل اخرج ابیکم من الجنت. تمہیں یہ نہیں پتا کہ اس جنت سے نکلوایا تمہیں کس نے تھا؟ تمہارے باپ نہیں، آدم نہیں. مجھے ہی کہہ رہے ہو کہ میں دروازہ کھلواؤں، مجھے ہی کہہ رہے ہو کہ میں جا کے سفارش کروں. تو اس اشارے سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ کوئی عرضی جنت نہیں، کوئی زمینی جنت نہیں، بلکہ وہی جنت ہے جو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے تیار کر رکھی ہے. تو فرمایا کہ تو ٹھہر، تو اور تیری بیوی جنت میں. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور تم دونوں کھاؤ کھلم کھلا جہاں سے تم چاہو، جہاں سے چاہو کھلم کھلا کھاؤ. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہیں جانا. یہ کون سا درخت تھا؟ اس پہ بھی لوگوں نے بڑا قلم اٹھائے ہیں. یہ گیہوں کا درخت تھا، گندم کا درخت تھا. جبکہ یہ بات یاد رہے کہ قرآن و حدیث اس معاملے میں خاموش ہے. مختلف مفسرین کی آراء ہیں. گندم کہ بھائی ہوگا، فلاں 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 کہ بھائی ہوگا. کوئی قرآن و حدیث میں اس کا کوئی واضح اشارہ موجود نہیں ہے، لہذا ہمیں اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور جس چیز کی ضرورت تھی اللہ نے اپنے قرآن میں یا نبی علیہ السلام نے اپنے فرمان میں بیان کر دیا ہے. جو ان چیزوں میں نہیں ہے ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے ان چیزوں کے متعلق کوئی لمبی چوڑی بحث چھیڑنے کی، کیونکہ اس سے ہمیں کوئی فائدہ حاصل ہو سکتا. بھئی وہ گندم کا درخت ہے تو ہم کو فائدہ ہو جائے گا. جو پیاز کا درخت ہے کوئی فائدہ ہے؟ جو ان سا مرضی ہے، بس اللہ نے کہا ایک درخت ہے اس کے قریب نہیں جانا تو وہ درخت ہے، بس ہمیں نہیں پتا کون سا ہے. فرمایا بنا تقربا هذه الشجرہ، ساری جنت میں سے جہاں سے مرضی جو مرضی کھاؤ، اس ایک درخت کے قریب. یہ جملہ بڑا غور سے سننا. یہاں پہ آپ کو ایک بڑا کام کا نقطہ بھی ہم بتائیں گے انشاءاللہ. جنت میں سے، ساری جنت میں سے کھلم کھلا جو مرضی کھائیں، صرف اس ایک درخت کے قریب نہیں جانا. یہی معاملہ دنیا میں بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے لیے جنت میں سب کچھ حلال کر دیا، صرف ایک درخت سے منع کر دیا. ایسا ہی ہے. اس سے یہ اشارہ اور یہی چیز اللہ نے ہماری زندگی میں بھی رکھ دی. دنیا کی ہر چیز ہمارے لیے حلال ہے. حلال چیزوں کا دائرہ بہت اللہ نے وسیع رکھا، جبکہ حرام چیزوں کا دائرہ بہت ہی محدود اور بہت ہی تھوڑا ہے. حلال چیزوں کا دائرہ بہت وسیع ہے، بے شمار چیزیں ہیں حلال، جبکہ حرام چیزیں تھوڑی ہیں. حلال کا دائرہ وسیع ہے، حرام کا دائرہ تھوڑا ہے. زیادہ چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں، کم چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں. یہ پھر بھی انسان جو ہے وہ حلال کی طرف کم بھاگتا ہے، حرام کی طرف زیادہ بھاگتا ہے. سمجھ آئی ہے کیوں بھاگتا ہے؟ اب یہ جنت والا واقعہ سنیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا. وہاں بھی آدم علیہ السلام کے لیے ساری جنت تھی، چھوڑ کے ایک درخت کے پاس گئے کہ نہیں گئے؟ گئے کہ نہیں گئے؟ کون لے کر گیا؟ شیطان. ایسا ہی ہے، یہیں بھی یہی معاملہ ہے. دنیا میں زیادہ چیزیں حلال ہیں، تھوڑی چیزیں حرام ہیں. یہی ابلیس، یہی شیطان زیادہ چیزوں کی طرف نہیں لے کر جاتا، بلکہ جو تھوڑی ہے نا حرام،
ان کو اس قدر مزین اور خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے. انسان کی خواہش ہوتی ہے راتوں رات بس میں امیر ہو جاؤں, راتوں رات بس میں امیر ہو جاؤں, بڑا بن جاؤں. یہ لالچ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی جا کے دیتا رہا, آگے آئے گا. تو یہی لالچ انسان کو مروا دیتا ہے. فرمایا کہ ولا تقرب هذه الشجرہ, ساری جنت سے جو مرضی کھاؤ, ولا تقرب هذه الشجرہ, اس ایک درخت کے قریب نہیں جانا. پیچھے ہم نے یہ رکوع کی جو رکوع سے پچھلی آیت تھی وہاں بھی بتایا والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, زمین کا سب کچھ تمہارے لیے حلال ہے, صرف چند چیزیں ہیں وہ حرام ہیں. تو لہذا حلال کی طرف آئیں, حرام کی طرف مت آئیں. شیطان تو چاہتا ہے حرام کی طرف آئیں. فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ, اگر تم اس درخت کے قریب چلے جاؤ گے تو ہو جاؤ گے ظلم کرنے والوں میں سے. ظلم کا مطلب کیا ہے؟ ظلم کا مطلب ہے وضع الشیء فی غیر محلہ ہی. ظلم کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو ایسی جگہ پہ رکھنا جو اس کا محل نہیں ہے, یہ ظلم ہے. بات کی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ اللہ کا بھلا کر, یہ ٹیبل پڑا ہوا ہے, یہ پیچھے ہمارے ممبر ہے, ہم قرآن کو پکڑ رہے ہیں, قرآن کو ممبر پہ رکھ کے خود ادھر بیٹھ جائیں تو یہ ظلم ہے, کیونکہ یہ چیز بیٹھنے والی نہیں, یہ قرآن مجید رکھنے والی ہے. ایسا ہی ہے. تو ظلم کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو ایسی جگہ پہ رکھ دینا جو اس کی جگہ نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ ظلم. اور پوری کائنات کا نظام صرف اسی نقطے پر ہے, ظلم اور عدل. پوری کائنات کا نظام عدل, ہر چیز کو اسی کی جگہ پہ رکھنا یہ عدل ہے, اور ہر چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا یہ ظلم ہے, زیادتی ہے. امام زہری کا قول ہے اللہ تعالیٰ اگر پورا قرآن مجید نازل نہ کرتا, صرف ایک لفظ اتار دیتا, وہی ہماری نجات کے لیے کافی ہوتا, اور وہی لفظ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیتا. وہ لفظ کیا ہے؟ اعدلوا, عدل کرو, ظلم نہ کرو. عدل کیا ہے؟ ہر چیز کو اس کا حق دینا, بھائی کو بھائی کا حق دینا, ماں کو ماں کا حق دینا, اور پھر چلتے 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 صحابہ کو صحابہ کا حق دینا, جانوروں کو جانوروں کا حق دینا, انسانوں کو انسانوں کا, پھر پیغمبر علیہ السلام کو ان کا حق دینا, جو ان کو حق نہیں دے گا وہ ظالم ہے, پھر اللہ کریم کو اس کا حق دینا جو اللہ کو اس کا حق نہیں دیتا. ان الشرک لظلم عظیم, شرک سب سے بڑا ظلم ہے. کیوں جی, بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ, اور ہم نے کہا اے آدم تو رہ, أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ, تو اور تیری بیوی جنت میں, وَكُلَا مِنْهَا, اور تم دونوں کھاؤ اس سے, رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا, کھلم کھلا جہاں کہیں سے تم چاہو, وَلَا تَقْرَبَا, اور نہ تم قریب آؤ, هَذِهِ الشَّجَرَةَ, اس درخت کے, فَتَكُونَا, بس تم ہو جاؤ گے, مِنَ الظَّالِمِينَ, ظلم کرنے والوں میں سے. حضرت آدم علیہ السلام پھر درخت کے قریب گئے یا نہیں گئے, پھر کیا معاملہ بنا, کیسے گئے, اس کی وضاحت انشاءاللہ اگلی قسط میں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.